بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا نسب ایک قول کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ ابن اسحاق نے اللہ کے نیک بندوں میں سے وہب بن منحب کا یہ قول نقل کیا ہے۔ حضرت ایوب ملانیا روم سے تھے اور ان کا شجرہ نسب یوں ہے: ایوب بن حوز بن جزا بن عیسیٰ بن اسحاق بن ابراہیم۔ ابن اسحاق کے علاوہ دوسروں نے ان کا سلسلہ نسب اس طرح بیان کیا ہے: ایوب بن حوز بن راحویل بن عیسیٰ بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ۔ کچھ لوگوں نے راحویل کے بجائے راویل بھی لکھا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے والد ان لوگوں میں سے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس دن ایمان لائے تھے جس دن نمرود نے انہیں آگ میں ڈلوایا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی جن کا ذکر قرآن میں ہے، جنہیں تنکوں کے ساتھ مارنے کا حکم دیا گیا، ان کا نام رحمت بن افراہیم بن یوسف بن یعقوب ہے۔ ملک شام کا علاقہ جہمیہ اور اس کی ساری آمدنی حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش وہب بن منحب سے منتقل ہے کہ ابلیس ملعون نے فرشتوں کو حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے دعا کرتے ہوئے سنا، اور یہ اس وقت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا اور ان کی تعریف کی۔ ابلیس کے دل میں حسد اور عداوت کا جوش اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اللہ سے درخواست کی کہ اسے ایوب علیہ السلام کے مال پر تسلط قبضہ دیا جائے تاکہ وہ ان کے دین سے انہیں فتنے میں ڈال سکے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ان کے مال پر اسے تسلط عطا فرمائی، جبکہ ان کا جسم اور ان کا ادراک اس کے اختیار سے باہر تھا۔ پھر شیطان نے بڑے بڑے جناتوں کو مشورہ دینے کے لیے بلایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا مال و دولت حضرت ایوب علیہ السلام کی ملکیت میں ملک شام کا علاقہ حامیہ تھا، جو اپنی تمام آمدنیوں کے ساتھ ان کے پاس تھا۔ اس علاقے میں ان کے پاس 1000 بکریاں تھی جن کے لیے چرواہے تھے، 500 بیل تھے جو پانی کھینچتے تھے، اور بہت ساری اولاد و مال و دولت تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر آپ کے پاس بہت بڑی دولت تھی، 500 گدھی تھی، اور ہر گدھی کے 2-3 یہاں تک کہ 4-5 بچے بھی کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ ہو جاتے تھے۔ یہ سب آپ کی ملکیت میں تھا۔ ابلیس کا حضرت ایوب علیہ السلام سے دشمنی۔ ابلیس نے اپنے سارے کارندوں کو جمع کیا اور کہا کہ تم لوگوں میں کتنی طاقت اور علم ہے، کیونکہ اب مجھے ایوب علیہ السلام کے مال پر قبضہ مل گیا ہے۔ یہ ایک ایسا زوردار جھٹکا ہے کہ بڑے بڑے لوگ بھی اس میں صبر کھو بیٹھتے ہیں۔ ہر وہ جن جس میں ذرا سا بھی طاقت تھی کہ وہ آپ کا مال اور دولت برباد کر سکے تیار ہو گیا۔ ابلیس نے فوراً انہیں روانہ کیا اور انہوں نے آپ کے سارا مال و دولت برباد کر ڈالا، مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی حمد کی، اور اتنا بڑا مالی نقصان ہونے کے بعد بھی نہ تو عبادت میں کوتاہی کی اور نہ ہی شکر سے غافل رہے۔ جب ابلیس نے یہ مایوس کن حالات دیکھی تو اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اسے ایوب علیہ السلام کی اولاد پر بھی اختیار دیا جائے۔ اجازت مل گئی، لیکن آپ کی عقل اور جسم اب بھی آپ کے اختیار میں تھا۔ حضرت ایوب کی غمگین حالت، پھر اس ملعون نے آپ کی ساری اولاد کو ہلاک کر ڈالا اور خود ایک استاد کا بھیس بن کر ایک دکھی دل اور افسردہ شکل میں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور اولاد کے غم کو ابھارنے لگا۔ اس سے آپ متاثر ہوئے، آپ رونے لگے اور ایک مٹھی مٹی لے کر اپنے سر پر ڈالی۔ ابلیس بہت خوش ہوا اور اسے اپنی کامیابی سمجھا، مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے فوراً توبہ اور استغفار کی۔ فرشتے آپ کی توبہ کو لے کر آسمان کی طرف اڑ چلے اور ابلیس کے اللہ کے دربار میں پہنچنے سے پہلے ہی وہ وہاں پہنچ گئے۔ ابلیس کی آخری سازش، جب مال اور اولاد کی ہلاکت بھی آپ کو عبادت اور اطاعت سے نہ روک سکی، تو ابلیس نے پھر درخواست کی کہ اسے آپ کے جسم پر بھی اختیار دے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی، لیکن آپ کی زبان اور دل اس کے اختیار سے باہر رکھے۔ جب آپ سجدے میں تھے، ابلیس نے آپ کے گلے میں پھونک ماری، جس سے سارا جسم جیسے آگ میں جلنے لگا اور بدن میں بدبو آ گئی۔ لوگوں نے آپ کو بستی سے باہر نکال دیا اور ایک کوڑے کے ڈھیر پر چھوڑ دیا۔ سوائے آپ کی بیوی کے کوئی آپ کے پاس نہیں آتا تھا، وہی خدمت کرتی تھی، وہی دوا دارو لاتی تھی۔ اس اللہ کی بندی کا نام اور نسب پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔
آپ کی بیوی ہر روز آپ کی خدمت کے لیے پابندی سے حاضر ہوتی تھی۔ قوم میں صرف 3 لوگ تھے جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا تھا، لیکن جب انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ان سخت حالات میں دیکھا تو وہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے اور الٹا آپ کو الزام دینے لگے۔ حالانکہ وہ دین سے نہیں پھرے تھے، لیکن آپ کے پاس آ کر سخت کلامی کرنے لگے اور آپ کو جھڑکانے لگے۔ ان کے نام تھے بلدیل، سافر وغیرہ۔ جب ایوب علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کی یہ باتیں سنی تو بارگاہ الہی کی طرف متوجہ ہو کر فریاد کرنے لگے۔ اسی پر رحمت الہی نازل ہوئی اور آپ کی بیماری فوراً ختم ہو گئی اور آپ کے اہل و عیال، مال و دولت سب کچھ نہ صرف لوٹایا گیا بلکہ پہلے سے دگنا عطا کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ صاد آیات نمبر 42، جس کا ترجمہ اپنے پاؤں زمین پر مارو، یہ ٹھنڈا پانی نہانے اور پینے کے لیے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اسی پانی سے غسل کیا جس سے ان کا حسن اور خوبصورتی واپس آ گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش کا کل دور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام بنی اسرائیل کے گھرے پر 7 سال اور کچھ مہینے بے یار و مددگار پڑے رہے۔ ایک مرتبہ بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اس مصیبت کو دور کرنے کی دعا نہیں مانگی، جبکہ اللہ کے نزدیک زمین پر حضرت ایوب علیہ السلام سے زیادہ کوئی محبوب نہ تھا۔ مورخین کا اختلاف آپ کی بیماری کی مدت میں مختلف روایتیں ہیں، لیکن حضرت حسن بصری کی روایت کے مطابق یہ مدت 7 سال اور کچھ مہینے رہی۔ ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کے تذکرہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرہ سے پہلے اس لیے بیان کیا کیونکہ ایوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں ہی نبی بنائے گئے تھے۔ منقول ہے کہ آپ کی عمر 93 سال تھی۔ آپ نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے حول کو وصیت کی تھی کہ وہ آپ کی جانشی سنبھالے۔ آپ کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے شعر بن ایوب کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور ان کا لقب ذوالکفل رکھا اور انہیں دعوت توحید کا حکم دیا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام وہ تمام عمر شام سیریا میں مقیم رہے اور وہی ان کا انتقال ہوا۔ ان کی عمر 95 سال تھی۔ وفات کے وقت انہوں نے اپنے بیٹے شہر کے لیے جانشی کی وصیت فرمائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی نبوت۔ حضرت ذوالفقل کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ ان کا نسب کچھ یوں ہے: شعیب بن صفوان بن عیف بن ثابت بن مدین بن ابراہیم علیہ السلام۔ تو ناظرین، دین کی بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔